چلو سلام کریں اس گھرانے کو، چلو سلام کریں چل کے اس گھرانے کو، حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو۔ سیدہ پاک خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا، یہ اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے، اگر جنت کے دروازے پر لکھ دو تو اس کے حسن میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب ولادت کا وقت آیا، ایک خاتون حضور کی بارگاہ میں آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ اگر اللہ نے بیٹا دیا تو مجھے کیا دیں گے؟ میرے حضور نے فرمایا تمہاری منہ مانگی مراد دی جائے گی، لیکن اتفاق اللہ نے 3 بیٹیاں دی، چوتھی بھی اپنے کرم سے اللہ نے بیٹی ہی عطا فرما دی۔ وہ خاتون حضور کی بارگاہ میں گئی، یا رسول اللہ میری خواہش تھی کہ اللہ بیٹا دے، لیکن کیا کروں، اللہ نے بیٹی دی ہے، اب میری جو خواہش تھی میں آپ سے مانگوں گی تو وہ کیسے پوری ہوگی؟ میرے حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگی اللہ نے چوتھی بیٹی عطا فرما دی ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں دل تھوڑا کیوں کرتی ہو چچی، پہلے تم اپنی مرضی سے مانگتی، آج محمد اپنی مرضی سے دینے لگا۔ کہنے لگے حضور کیا دیں گے؟ میرے حضور نے فرمایا جاؤ، ہم نے تمہیں بیٹی کی خبر لانے کی خوشی میں جنت کا پروانہ عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ بیٹی کی پیدائش کی خوشی میں حضور نے جنت کا پروانہ عطا فرمایا۔ ذرا غور کریں، پھر حضور اپنی جگہ سے اٹھے، اپنے مکان پہ تشریف لائے، حضرت خدیجہ پاک بستر پہ لیٹی ہیں، میرے حضور نے مسکرا کے فرمایا خدیجہ میری بیٹی کا چہرہ دکھاؤ۔ اللہ اکبر۔ جب حضور نے بیٹی کا چہرہ دیکھا تو بس بیٹی کا چہرہ دیکھتے رہ گئے، اور اس کے بعد حضرت خدیجہ کہنے لگی حضور بیٹی کا نام کیا رکھیں گے؟ میرے حضور نے فرمایا میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیا ہے۔ کیا بولیں؟ کیا سن رہے ہیں نا؟ کیا نام رکھا؟ میں نے بیٹی کا نام فاطمہ رکھا۔ کیا مطلب فاطمہ کا؟ فاطمہ فتح سے بنا ہے، جس کا معنی ہے بجھانے والی۔ حضور نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کیونکہ حضرت فاطمہ کی وہ ذات ہے کہ جب یہ پل صراط سے گزریں گی نا تو ان کے قدموں کی برکت سے جہنم کی آگ بھی ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ ذات حضرت فاطمہ زہرا کی ذات ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے دامن میں پلی، بے شک کچھ دن ماں کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری، اور ایسی آپ تارک الدنیا تھی کہ ایک بار حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چاہا کہ بیٹی کے لیے کچھ زیور بنا دیں، بچپن ہی میں آپ نے پہننے سے انکار کر دیا۔ آپ کہتی تھی امی مجھے دنیا میں جو زیورات ہیں مجھے یہ اچھے ہی نہیں لگتے، مجھے سادگی پسند ہے۔ بچپن ہی سے آپ نے کبھی دنیا کی طرف خیال نہیں کیا، اسی وجہ سے آپ کو بطول کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بطول کا معنی ہے جو رہے دنیا میں لیکن دنیا سے دور رہے، دنیا میں دور رہ کے دنیا سے دور رہے، اسے بطول کہتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی حضور کے دامن کے ساتھ رہیں، اور پھر آپ کی زندگی اللہ اکبر ایسا آپ نے اپنے آپ کو سانچے میں ڈھالا، ایسا ڈھالا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ عورتیں آئیں،
حضور کے وصال کے بعد انہوں نے کبھی حضور کو دیکھا نہیں تھا. حضور کے وصال کے بعد آئیں, آ کے کہنے لگی ام المومنین ہم نے تو کبھی حضور کو دیکھا ہی نہیں. جب ملاقات کا وقت آیا حضور پردہ فرما گئے. آج ہمارا جی چاہتا ہے ہم حضور کو دیکھیں. کہا ام المومنین کوئی نام ایسا بتائیے کہ جسے دیکھیں تو حضور کی یاد تازہ ہو جائے. بے شک بے شک. ذرا غور سے سنیں اس بات کو, بڑی آسانی سے لوگ اختلافات کی بنیادیں کھڑی کر دیتے ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ سے کہتی ہیں, ابو بکر صدیق کی بیٹی سے, کہ کوئی چہرہ ایسا بتائیے کہ جسے دیکھیں تو حضور کی یاد آ جائے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اگر حضور کو دیکھنا چاہتے ہو نا تو فاطمہ کا چہرہ دیکھ لو. اللہ اکبر. کہتی ہیں وہ چلتی ہیں نا تو حضور کے جلوے نظر آتے, جب وہ بولتی تو حضور کے جلوے نظر آتے. کہ ان کی ادائیں حضور سے ملتی جلتی ہیں. کہ جب ان کو دیکھو تو مصطفیٰ یاد آئے. اللہ اکبر. ایسی شبیہ آپ کی ہے اور پوری زندگی سبق کیسا حاصل کیا آپ ذرا غور کریں پیارے. بچپن کا زمانہ, ابھی عمر شریف 5 یا 6 برس ہے. اللہ اکبر. آپ ایک راستے سے گزر کے جا رہی, راستے سے گزرتے وقت راستے میں ابو جہل کھڑا تھا. وہ اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھ کر کے موج مستی کر رہا تھا. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ کو آتے دیکھا تو اس نے چڑھانے کے لیے حضرت فاطمہ کو زبان سے حضور کے خلاف کوئی جملہ کہہ دیا. میری بات غور سے سننا, کوئی جملہ کہہ دیا. ایک بات سنیں, اگر کوئی باپ کو برا کہے ایک بار بیٹا تو سن کے نکل جاتا ہے, لیکن بیٹیاں سن کے نکلا نہیں کرتی ہیں. بیٹیاں برداشت نہیں کر پاتی ہیں. بیٹا کہتا چلو کہنے دو, اس کا اپنا منہ ہے. لیکن بیٹیاں کہتی اس کی ہمت کیسے ہوئی, اس نے میرے باپ کو کچھ کہا. یار بیٹی کی کہانی ہے. بیٹیاں کبھی باپ کے خلاف کسی کو زبان کھولنے نہیں دیتی. اللہ اکبر. خاتون جنت گزر کے جا رہی ہے, ابو جہل نے کچھ کہہ دیا. جیسی اس نے کچھ کہا خاتون جنت نے یوں چہرہ کیا اور دیکھ کے کہنے لگی میرے باپ سچے ہیں, تو جھوٹ بول رہا ہے. اتنا کہنا تھا, ابو جہل آگے بڑھا. اس کو حیائی اتنا سن کر کے اس نے حضرت فاطمہ الزہرا کے گردن پہ تماچا لگایا. جیسی سیدہ کی گردن پہ ہاتھ لگا آپ کی آنکھ میں آنسو آئے. روتی ہوئی اپنے دروازے پر آئی. کاشان نبوت پہ سیدہ آئی ہے. یاد رکھیے صاحب, جب باپ بیٹی کو روتے ہوئے دیکھتا ہے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے. اگر باپ بیٹی کو مسکراتا ہوا دیکھے تب بھی باپ رو دیا کرتا ہے. باپ بیٹی کا رشتہ کی عجیب ہوا کرتا ہے. یہ وہ رشتہ ہے جو خوشی میں بھی پیچھے نہیں رہتا ہے, غم میں بھی تنہا نہیں چھوڑتا ہے. جب خاتون جنت کی آنکھ میں آنسو دیکھے, نبوت کی آنکھ میں آنسو آ گئے, حضور نے گھٹنے زمین پہ رکھے, یوں بازو پھیلا دیے, سیدہ آ میرے سینے سے لگ جا. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا آئی ہے, باپ کے سینے سے لگی ہے. میری بیٹی کے اپنی بیٹی کا چہرہ میرے حضور نے دیکھا. فرمایا فاطمہ بتا تو صحیح, لخت جگر نور نظر, زندگی فاقے میں گزاری, کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا, پیروں میں کانٹے چھپے ہیں, کبھی آنکھ میں آنسو نہ آئے, کئی کئی دن کا فاقہ ہوا, کبھی آنکھ میں آنسو نہ آیا. لیکن آج فاطمہ بتا تو صحیح, میری بیٹی کی آنکھ میں آنسو کس لیے آ گیا؟ اتنا سننا تھا. سیدہ نے باپ کا ماتھا چوما. کہتی ابا جان گلی سے گزر کے آ رہی تھی, راستے میں فلاں شخص کھڑا تھا, اس نے آپ کے خلاف جملہ کہا. بابا میں برداشت نہ کر سکی, میں نے جواب دے دیا, اس نے تماچا لگایا. اتنا سننا تھا. نبوت کی آنکھیں جلال میں سرخ ہو جاتی ہیں. اٹھاؤ تاریخ حسن پور والوں, پوچھو ان علماء سے. پتھر مارے گئے, نبی کو جلال نہیں آیا. کانٹوں پہ چلایا گیا, نبی کو جلال نہیں آیا. اوچھڑی ڈالی گئی, نبی کو جلال نہیں آیا. پتھر مارے گئے, نبی کو جلال نہیں آیا. لوگوں نے گالیاں دی ہیں, نبی کو جلال نہیں آیا. راستے روکے گئے, نبی کو جلال نہیں آیا. ہر طرف سے گالیاں دی گئی, نبی کو جلال نہیں آیا. مکے سے نکالا گیا, نبی کو جلال نہیں آیا. شہر بدل کیا گیا, نبی کو جلال نہیں آیا. دروازے پہ تلواریں لے کے بیٹھے, نبی کو جلال نہیں آیا. لیکن آج پہلی مرتبہ خاتون جنت کے تماشا لگا ہے. نبوت کی آنکھیں جلال میں سرخ ہیں. کبھی میرے نبی نے بددعا نہیں کی, لیکن آج جب سیدہ کو تماشا لگا ہے, میرے حضور نے کہا تھا فاطمہ جاؤ ابو سفیان کو بلا کر کے لاؤ. اب ابو سفیان کاشانہ نبوت پہ کھڑے ہیں. کہتے سنو ابو سفیان, جاؤ جا کر کے ابو جہل سے کہہ دو میری بیٹی سے معافی مانگے, ورنہ آج ہی قیامت آ جائے گی. آج تک ہاتھ نہیں اٹھے, آج محمد بددعا کرے گا. اگر بددعا کرتی تو قیامت تک کوئی بھی کافر زمین پہ نظر آ نہیں سکتا. نعرے تکبیر,
نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنیں کہنے ہیں سبحان ایک اللہ. بات اور بتا دوں، یہ ممبر شریف پہ نورانی جماعت ہے، اس کی صرف دعا چاہیے. اور آپ غور سے سنیں، غور کریں ذرا ایک بات پر. حضور کے بڑے بڑے دشمنوں میں ابو سفیان کا بھی نام آتا تھا. حضور کے بڑے دشمنوں میں نام آتا ہے آپ کا. ایمان لانے سے پہلے بڑوں بڑوں کی جماعت میں تھے. پوچھئے ان علماء سے، بڑوں میں سے جو بڑے دشمن تھے کسی کو کلمے کی توفیق نہیں ہوئی سوائے ابو سفیان کے. اس کی وجہ مفسرین محدثین نے بیان فرمائی ہے. جب حضور نے بلایا تو حضرت فاطمہ کو آپ نے گود میں اٹھا لیا اور اٹھا کے ابو جہل کے دروازے پہ گئے. دروازہ بجایا، ابو جہل باہر نکلا. جیسی باہر نکلا نا، کہنے لگا کیا بات ہے؟ پارٹی کا آدمی تھا. کہنے لگا کیا بات ہے؟ ابھی ڈرا نہیں. کہنے لگا کیا بات ہے؟ اتنا سننا تھا حضرت ابو سفیان کو جلا لایا. فرمانے لگے ظالم، یہ تو عرب کے دستور کے بھی خلاف ہے کہ بچوں پہ ہاتھ اٹھایا جائے. تجھے شرم نہیں آئی؟ تو نے اس بچی پہ ہاتھ اٹھا دیا. جیسے اتنا کہا نا تو پھر ابو جہل کانپ گیا. حضرت ابو سفیان نے کہا بیٹی مار تماچا، بیٹی مار تماچا. جب اتنی بات کہی حضرت سفیان نے بیٹی مار تماچا، عظمتوں پہ قربان سیدہ کے اپنے چچا حضرت ابو سفیان کا چہرہ دیکھ کے کہنے لگی چچا میرے باپ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، ہمیں معاف کرنا سکھایا. اللہ کا معاف کرنا سکھایا، بدلہ لینا نہیں سکھایا. کہا معاف کرتے ہیں. اتنا سننا تھا. ابو سفیان کہتے بیٹی ابھی میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوا. اس کے بعد آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ سے ابو جہل کے چہرے پر 3 تماچے لگائے. اب جب فاطمہ آ رہی ہے تو مسکراتی ہوئی آ رہی ہے. اب نے اپنی نبوت کی نگاہ اٹھی ہے، بیٹی مسکرا رہی ہے. پھر مصطفیٰ رو دیتے ہیں. کہا بیٹی بتا تو صحیح ہوا کیا؟ پورا قصہ سیدہ نے بتایا. میرے حضور نے بیٹی کو زمین پہ بٹھایا اور نبوت کے دامن آپ نے پھیلایا. کہا یا اللہ ابو سفیان کو اس وقت تک موت مت دینا جب تک محمد کے دامن میں جگہ نہ زندہ باد. مفسرین فرماتے ہیں یہ وجہ تھی جو صرف ابو سفیان کو بڑے دشمنوں میں ایمان کی دولت ملی. اور ملتی کیوں نہ میرے حضور کی جھولی جو پھیل گئی تھی. حضور ہاتھ اٹھائیں مانگے اور نہ ملے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. مصطفیٰ اگر ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں، اجابت کی ضمانت پہلے آ جاتی ہے. میرے حضور نے مانگا تھا ابو سفیان کو. اور کس لیے؟ اس لیے کہ بیٹی کو جو عزت دی تھی ابو سفیان نے. خدا را اللہ اکبر. یہ حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا کی پرورش ہوئی. صبر کے سانچے میں پوری زندگی گزاری. اور وہ دن بھی آیا حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی بیٹی تھی حضور کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سب سے چھوٹی بیٹی. آپ بستر پہ لیٹی نا، آخری وقت آیا. جب آخری وقت آیا تو آپ نے حضور کو بلایا. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے. حضور آئے اور یوں دامن پھیلا کے کہنے لگی حضور آپ اپنا ایک ہاتھ دیں. حضور نے اپنا ایک ہاتھ دیا. کہا میرا دامن پکڑے. حضور نے دامن پکڑ لیا ایک ہاتھ سے. ایک طرف حضرت خدیجہ نے پکڑ رکھا ہے، دوسری طرف حضور نے. پھر اس کے بعد ایک ہاتھ حضرت خدیجہ نے اپنے ہاتھ میں حضور کا لیا. کہنے لگی یا رسول اللہ آج تک کچھ نہیں مانگا، آج مانگو. میرے حضور کی آنکھ میں آنسو تھے. خدیجہ کیسی بات کرتی ہو، تم نے ساری دولت میرے نام پہ قربان کر دی. کبھی محمد سے اتنا تک نہیں کہا مجھے ایک لقمہ کھانے کا چاہیے. اللہ اکبر. مانگو، کیا مانگنا چاہتی ہو؟ جب اتنی بات کہی کہنے لگی حضور سب سے پہلی بات تو بس اتنا بتا دیں آپ اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ آپ اپنی خدیجہ سے راضی ہیں کہ نہیں؟ میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے. خدیجہ کیسی بات کر رہی ہو؟ اللہ میں بھی راضی ہوں، میرا خدا بھی راضی ہے. کہنے لگے کچھ اور بھی مانگو؟
فرمایا ہاں مانگو. کہنے لگے حضور میری کچھ باتیں ہیں. کہا کون سی بات؟ کہ میرے پاس ایک صندوق ہے، ایک پیالہ ہے، ایک ہار ہے، یہ 3 تحفے ہیں میرے پاس. میرا ایک صندوق میری بڑی بیٹی کو دے دینا، یہ ہار میرا فلاں بیٹی کو دے دینا، یہ پیالہ فلاں بیٹی کو دے دینا. تینوں بیٹیوں کو ایک ایک چیز دے دی. بعد میں بچی حضرت فاطمہ. حضور کہنے لگے خدیجہ تینوں بیٹیوں کو ایک ایک تحفہ دے دیا، فاطمہ کو کچھ نہیں دیا؟ فاطمہ کو کچھ نہیں دیا؟ جب اتنا سنا نہ چیخ نکل گئی حضرت خدیجہ کی. کہنے لگے حضور میری 3 بیٹیاں یہ بڑی ہیں، انہیں میں نے دے دیا، چوتھی بیٹی کو میں نہیں آپ کو دینا ہے. میرے حضور نے فرمایا کیا؟ تب حضرت خدیجہ نے کہا یا رسول اللہ میری چوتھی بیٹی فاطمہ سب سے چھوٹی ہے، میرے بغیر اس کا جینا مشکل ہوگا. کہتے ہیں یا رسول اللہ بس اتنا چاہتی ہوں میرے بعد میری فاطمہ کو رونے مت دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے بعد میری فاطمہ کو رونے مت دینا. یہ بات حضرت فاطمہ الزہرا کے تعلق سے حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہی. میرے حضور کی آنکھ میں آنسو تھے. فرمایا خدیجہ میرا وعدہ رہا پوری زندگی میں فاطمہ کو رونے نہیں دوں گا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضور یہ کہہ کے تو باہر چلے گئے. حضرت سیدہ پاک حضرت فاطمہ زہرا امی کے سرہانے بیٹھی. اور لوگوں تم نے اٹھتے جنازے بھی دیکھے ہوں گے، تم نے ماؤں کی روح نکلتی بھی دیکھی ہوگی. کسی کو کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، ماں کو چھوٹی اولاد کی فکر ہوتی ہے. وہ جاتے جاتے اگر سانس حلق پہ آ گئی ہو پھر بھی اپنے چھوٹے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے میرے بچے کو رونے مت دینا. اللہ اکبر. یہ تاریخ کبھی چلو نہ چل کے دیکھو اس مقام پر جہاں حضور ماں کا سر دبا رہے ہیں اور حضور کی امی زمین پہ لیٹی ہیں اور حضور کی گود میں سر رکھا ہوا ہے. تب حضرت سیدہ آمنہ نے حضرت ام ایمن کو آواز دے کے کہا تھا ام ایمن ذرا قریب آؤ. کہا جی. اس کے بعد حضور کا ہاتھ پکڑ کے حضرت آمنہ نے ام ایمن کے حوالے کر کے کہا تھا ام ایمن آج سے میرا لال تیرے حوالے ہے. کہا میرے بیٹے کو کبھی رونے مت دینا. فرماتی ہے یہ تاریخ ساتھ جملہ نبی کی امی نے کہا تھا. فرمایا تھا ام ایمن جن بچوں کی مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں وہ بچے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں. اے ام ایمن میرے بیٹے محمد کو کبھی دیوار سے لگ کے مت رونے دینا. اگر یہ دیوار سے لگ کے رویا میری روح تڑپ جائے گی. اللہ اکبر. یہ ماں ہوتی ہے جب جاتی ہے تو چھوٹوں کا خیال زیادہ رہا کرتا ہے. ہر حال میں چھوٹے بچوں کے لیے بار بار کہتی میرے بچے کا خیال کرنا. ہم نے تو مرنے والوں کو اس حال میں مرتے دیکھا ہے کہ وہ چھوٹوں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے ہی انتقال کر جاتے ہیں. عجیب رشتہ ہوتا ہے ماں کا اولاد کے ساتھ، عجیب تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ ماں کا. اللہ اکبر. سیدہ پاک ماں کے سرہانے بیٹھی ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس. آپ کی باقی بیٹیاں بھی ہیں لیکن آپ کی زبان پہ نام آیا یا فاطمہ. کہتی لبیک یا امی. اے میری ماں میں حاضر ہوں. کہا فاطمہ میرے قریب آؤ. حضرت فاطمہ قریب آئی. ماں نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اپنی بیٹی فاطمہ کا سر اپنے سینے پہ رکھا. رکھنے کے بعد کہا فاطمہ تم سے بھی کچھ مانگو. اللہ اکبر. یہ بہت بڑا سوال تھا چھوٹی فاطمہ سے، یہ بہت بڑا سوال تھا. کہا ماں مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا بیٹی میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اے فاطمہ ساری زندگی میں نے تمہارے والد کے قدم سے قدم ملا کے ان کی حمایت کی ہے، کبھی زندگی میں میں نے انہیں اکیلے نہیں چھوڑا ہے. اے فاطمہ آج میں دنیا سے جا رہی ہوں لیکن جاتے جاتے مجھے ان کی جدائی کا غم رلا رہا ہے. مجھے فکر ہے تو محبوب کی فکر ہے. میرے بعد حضور آئیں گے تو بڑھ کے ہاتھ کون پکڑے گا؟ جب وہ آئیں گے تھک کر کے تو ان کے درد کو کون پوچھے گا؟ اے فاطمہ جب لوگ پتھر ماریں گے تو ان کے غم میں شریک کون ہوگا؟ اس لیے کہتی ہے فاطمہ آج میں کچھ مانگنا چاہتی ہوں. اے ماں مانگو کیا مانگنا چاہتی ہو؟ کہا فاطمہ میرے بعد اپنے والد کو کبھی میری کمی محسوس مت ہونے دینا. پوری زندگی ماں کا پیار بھی تمہیں کو دینا ہے، بیٹی کا پیار بھی تمہیں کو دینا ہے. یہی وجہ ہے میرے حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اس لیے آقا کہتے تھے جو فکر مائیں بیٹوں کی کیا کرتے ہیں میری بیوی کے بعد جو ماں کا پیار ملا ہے مجھے فاطمہ زہرا کی چوکھٹ
سے ملا ہے. یہ حضور فرمایا کرتے تھے فاطمہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. اتنا پیار فاطمہ نے حضور کو دیا تھا اور یہ وعدہ خاتون جنت نے اپنی ماں خدیجہ الکبریٰ سے لیا تھا کہ میں وعدہ کرتی ہوں ماں پوری زندگی کبھی ان کو آپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی. اس کے بعد جو دوسرا جملہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا تھا کہ بیٹی ایک چیز اور کہو, کہ ہاں مانگو, کہ کچھ اور مانگ لو, ہاں ماں دیا جائے گا. کہ بیٹی میرا دنیا سے جانے کا وقت ہے, جاؤ اپنے والد کے پاس چلی جاؤ, ان کے کاندھے پہ مزمل والی چادر ہے, کہنا انتقال ہو جائے تو اس چادر میں کفن دے دیا جائے. اور یار بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے کہ تم نے ہاسپٹلوں میں جا کے نہیں دیکھا کہ اگر پتہ چل جائے باپ بیمار ہے تو بیٹیاں بچے چھوڑ کے ہاسپٹل آ جایا کرتی ہیں. اگر پتہ چل جائے کہ باپ کی سانسیں تھم رہی ہیں تو موسم کی فکر کیے بغیر بیٹیاں گھر چھوڑ دیا کرتی ہیں, اس لیے کہ ماں آخری لمحے کی مہمان ہے, باپ چند منٹوں کا مہمان ہے. ہم نے تو صاحب بڑے بڑے جنازے بھی دیکھے ہیں جہاں پر بیٹے تھوڑی دیر روتے ہیں, رونے کے بعد سگریٹ لگایا کم دور ہو گیا, مسالہ ڈالا کم دور ہو گیا. لیکن اگر کوئی مثال تم نے دیکھی ہو تو بتانا کہ کوئی بیٹی آئی ہو باپ کے جنازے پہ 5 منٹ بیٹھ کے چلی گئی ہو, کوئی بیٹی آئی ہو جو ماں کے جنازے سے اٹھ کے چلی گئی ہو. میں نے یہاں تک دیکھا ہے کہ جب باپ کا جنازہ پڑا ہوتا ہے یا ماں کا جنازہ ہوتا ہے بیٹیاں نظریں نہیں ہٹایا کرتی. اٹھنا تو بڑی بات ہے, جنازے چھوڑ کے نہیں جایا کرتی. وہ جانتی ہے یہ چہرہ کچھ دیر کا مہمان ہے, پھر یہ دوبارہ نظر نہیں آئے گا. پھر جب یہ چلا گیا تو کس کو باپ کہہ کے پکاریں گے, کس کو آواز دے کے ماں کہیں گے. اور یار کچھ جنازے ایسے بھی دیکھے کہ جب جنازے گھر سے چلے گئے تو بیٹیاں دوڑی ہیں, کہاں لے کے جا رہے ہو, ہمیں بھی باپ کے جنازے کے ساتھ لے چلو, ہمیں بھی ماں کے جنازے کے ساتھ لے چلو. مجھے بتا تو صحیح یہ درد کس لیے ہے, یہ پیار کس لیے ہے, یہ اتنا احساس کس لیے ہے. کبھی سوچا تو کرو اللہ اکبر جنازے کے ساتھ بیٹیاں کیوں جایا کرتی ہیں. جانتی ہیں کہ آج کے بعد کوئی بیٹی کہنے والا نہیں ملے گا. جب ماؤں کے جنازے جاتے ہیں تو بیٹیاں اس لیے تڑپ جاتی ہیں کہ آج کے بعد کسی سے درد دل نہیں کہہ سکتے ہیں. کون ہے جو حال دل سنے گا. وہ یار پھر ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا غم گسار چلا جاتا ہے. پھر ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا درد مند چلا جاتا ہے. پھر ماں کا جنازہ نہیں جاتا بلکہ بیٹی کا رازدان چلا جاتا تھا. وہ جو درد دل سنا کرتے تھے وہ قبرستان چلے جاتے ہیں تو پھر بیٹیاں جیا نہیں کرتی بلکہ جیتے جی بیٹیاں غم میں مر جایا کرتی ہیں. نعرے تو میں عرض کر رہا تھا حضرت خاتون جنت ماں کے سینے پہ سر رکھ کے لیٹی ہیں. ماں کیا مانگنا چاہتی ہو, کہ محبوب کے کاندھے پہ مزمل والی چادر ہے, کہنا اگر انتقال ہو جائے تو مجھے مزمل والی چادر میں کفن دے دیا جائے. اتنی بات حضرت فاطمہ زہرا نے سنی, ماں کے لبوں پہ لب رکھ کے رونے لگ گئی. کہنے لگی ماں بھی جانے کی بات نہ کرو, میں سب سے چھوٹی بیٹی ہوں, آپ کے بغیر کبھی دل نہیں لگے گا. اے ماں تمہارے بغیر رہنے کی عادت بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہا بیٹی فاطمہ جلدی کر وقت کم ہے, باپ سے جا کے پوچھ کے آؤ کیا مجھے چادر دیں گے کہ نہیں دیں گے. اتنا سنا حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا اٹھتی ہے, حضور کے پاس پہنچی. میرے حضور صحن میں ٹہل رہے ہیں, حضور کے دامن کو پکڑا. حضور نے بیٹی کی آنکھ میں آنسو دیکھے, فرمایا فاطمہ بات کیا ہے. کہا ابا جی امی نے بہت بڑا سوال کیا ہے. بیٹی کون سا سوال, کا کہتے ہوئے لب کانپ رہے ہیں, ہمت جواب دے رہی ہے. ابا جان یہ چھوٹا منہ بڑی بات میں کیسے کہوں, کا بیٹی بتاؤ تو صحیح. خاتون جنت کہتی ہیں ابا امی جان کہہ رہی ہیں کہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنا نبوت والی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. فاطمہ پھر کا وہ یہ کہتی ہیں آپ کے کاندھے پہ جو مزمل والی چادر ہے مجھے اس چادر میں کفن دے دیا جائے. میرے حضور نے بیٹی کو گود میں اٹھایا, وہاں آئے جہاں خدیجہ الکبریٰ لیٹی ہوئی ہے. فرماتے خدیجہ بتا تو صحیح تجھ کو اس چادر کی ضرورت کیا پڑ گئی ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا ہے. مانا کہ زندگی اسلام کے لیے خرچ کی ہے لیکن وہ بڑا بے نیاز ہے. ہو سکتا ہے کہ پوری قربانی منہ پہ مار دے, یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے خرچ کو منہ پہ مار دے. اے رسول اللہ قبر میں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے, اگر اس نے مجھ سے پوچھ لیا بتا کس کی غلامی کر کے آئی ہے تو ثبوت کیا پیش کروں گی. اس لیے میں یہ چاہتی ہوں محبوب کفن میرا ہو, چادر تیری ہو, قبر میری ہو, چرچا تیرا ہو. چاہتی یہ ہوں مصطفیٰ چادر دیں تاکہ اس میں کفن مل جائے. میرے حضور نے کہا تھا اے خدیجہ تو نے صرف چادر مانگی ہے, اگر کار بھی مانگ لیتی محمد اتار کے دے دے. اے ہے نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت. جواب نہیں حضرت, جواب نہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ.
اللہ اکبر. ابھی کاندھے پہ ہاتھ گیا اتنے میں جبریل امین آ گئے. فرمایا اگر خدیجہ مجھ سے میری کھال بھی مانگ لیتی تو میں اتار کے کھال بھی دے دیتے. اللہ اکبر. اتنے میں جبریل آ گئے. محبوب خدیجہ کو چادر نہ دے. کیوں؟ کہا رب نے فرما دیا ہے کہ خدیجہ یہ چاہتی ہے قبر میں ضمانت کے طور پہ چادر جائے. کہا رب فرما رہا ہے محبوب خدیجہ کو کفن میں قبر میں بھیجو، اللہ نے رحمت کی چادر پہلے اتار دی ہے. اللہ اکبر. یہ خاتون جنت کی امی ہاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں. وصال ہوا حضور کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا. بات بہت لمبی ہے. جب وصال ہوا اس کے بعد پہلی شام حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد حضرت فاطمہ کی آئی. بڑی دردناک شام تھی. جب حضور دفن کر کے واپس آئے اور حضرت فاطمہ الزہرا نے حضور کا دامن پکڑ کے کہا ابو میری امی کہاں ہیں؟ اللہ اکبر. اس وقت حضور کے آنسو تھے اور خاتون جنت تھی. بہت دیر تک حضور سینے سے لگا کے بیٹی کو روتے رہے. پھر اللہ نے صبر کی توفیق اور ہمت بخشی. پھر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ. دیکھیے بڑوں کو تو آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے لیکن بچوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے سمجھانا. بہت مشکل ہوتا ہے بچوں کو سمجھانا. حضور نے بیٹی کو سمجھایا. المختصر یہ کہ زندگی گزری اور ایسے صبر کے ساتھ زندگی گزری. ایسے صبر کے ساتھ زندگی گزری کہ جب آپ رخصت ہو کے جانے لگی حضرت علی کے گھر میرے حضور نے فرمایا تھا فاطمہ اب تک تم پر میرا حکم چلتا تھا، آج کے بعد علی کا حکم چلے گا. علی کا حکم چلے گا. اور اگلی بات میرے حضور نے فرمائی فاطمہ کبھی علی سے ایسا سوال مت کر دینا جو میرا علی پورا نہ کر سکے. اللہ اکبر. جو میرا علی پورا نہ کر سکے. اتنا پیار حضور حضرت علی سے بھی فرماتے تھے کہ کبھی ایسا سوال مت کر دینا. رخصت ہو کے آ گئی. 3 دن گزر گئے. چہرہ اتر گیا، پیلا پڑ گیا چہرہ. حضرت علی ایک دن کہنے لگے فاطمہ بڑی کمزور لگ رہی ہو، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ تو سچی تھی نا، جھوٹ کا تو سوال ہی نہیں تھا. بات لمبی ہو جائے گی بھائی. کہہ دیں ذرا یا رسول اللہ. توجہ ہے. اللہ اکبر. حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اتنا پیار حضور اپنی بیٹی سے فرماتے. کبھی حضور سفر میں باہر جاتے نا تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے مل کے جاتے اور جب باہر سے آتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ سے ملتے تھے. اس لیے کہ بیٹی کی جدائی زیادہ دنوں تک کی برداشت نہیں کر پاتے تھے. یہ حضور کا پیار تھا. ایک دن حضرت علی آ گئے. وہ گردن جھکا کے بیٹھ گئے. جب گردن جھکا کے بیٹھے میرے حضور نے فرمایا علی کیسے آنا ہوا؟ حیا تھی نا آنکھوں میں، کچھ نہ کہہ سکے. پھر میرے حضور نے کہا علی کیسے آئے؟ پھر چپ رہے. تیسری بار میرے حضور نے فرمایا علی تم بتاتے ہو یا پھر میں بتا دوں جو تمہارے دل میں؟ اللہ اکبر. تم بتاتے ہو یا میں بتا دوں جو تمہارے دل میں ہے؟ اللہ اکبر. اتنا سننا تھا. حضرت علی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے اللہ و رسول عالم. جو علی کے دل میں ہے وہ تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے حضور نے فرمایا علی اب جوان ہو گئے ہو، سیانے ہو گئے ہو، بتاؤ کیا رائے ہے؟ تمہاری شادی کے بارے میں، نکاح کے بارے میں کچھ سوچا جائے؟ اتنا سننا تھا. حضرت علی پھوٹ پھوٹ کے روئے. کہنے لگے حضور یہ سوال تو باپ سے کیا جاتا ہے، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ میرے سر پہ تو باپ کا ہی سایہ نہیں، میں تو بچپن سے آپ کی انگلی پکڑ کے چلا ہوں. حضور آپ ہی میرے باپ ہیں، آپ ہی میرے سب کچھ ہے، جو چاہے فیصلہ فرما دیں. حضور اٹھے اور اٹھنے کے بعد چلے گئے. جب گھر کی طرف چلے جبریل آ گئے. حضور کدھر؟ کہا فاطمہ سے اجازت لینے جانا ہے. حضور اجازت؟ کہاں؟ کہا رب نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ زمین پہ فاطمہ کے لیے علی سے بہتر کوئی لڑکا ہے ہی نہیں. حضور فرمانے لگے علی میں بھی جانتا ہوں. کہا پھر کیوں جا رہے ہیں یا رسول اللہ؟ فرمایا تعلیم امت کے لیے، امت کے سبق کے لیے. اس لیے حضور نے فرمایا تعلیم امت کے لیے جا رہا ہوں. حضور گئے
حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، بیٹی جی بابا علی دروازے پہ ہے. کہا پھر؟ کہا تمہارا ہاتھ مانگنے آیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ اللہ اکبر. بیٹی تھی، اور پھر وہ بیٹی حیا جس کے دروازے کا پانی بھرتی ہو، اور شرم بڑھ بڑھ کے جس کے دامن کو بوسے دیتی ہو، وہ حیا والی بیٹی. اس کے سامنے نکاح کی بات، باپ کے سینے سے سر لگ گیا. کہنے لگی ابا جی یہ سوال تو اماں خدیجۃ الکبریٰ ہوتی تو میں بتاتی، لیکن اب میں کہاں سے لاؤں خدیجۃ الکبریٰ؟ اللہ اکبر. حضور نے بیٹی سے کہا بیٹی تیری کیا رائے ہے؟ کہنے جس میں ابا کی رضا اس میں میری رضا ہے. اللہ اکبر. حضور نے جب بیٹی کا نکاح کا وقت آیا نا، جب بیٹی کے نکاح کا وقت آیا، جب نکاح کی بات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چل گیا. کہنے لگے حضور بیٹی کا نکاح کر رہے ہیں علی کے ساتھ. دوڑ کر کے آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ سارا کام آپ نے مجھے بتا کے کیا. یا رسول اللہ آج ابوبکر کو بتایا تک نہیں. میرے حضور نے فرمایا ابو بکر کیا کرتے؟ کہنے لگے حضور خواہش میری تھی آپ کی بیٹی جب دلہن بنے اور علی کے گھر رخصت ہو کے جائے تو حضور بیٹی آپ کی ہو، جہیز میں جتنی دولت ہو ابو بکر صدیق کی ہونی. سبحان اللہ ابو بکر صدیق کی ہونی چاہیے. شرم نہیں آتی؟ کہنے ہیں حضرت، آج لوگ لڑانے میں لگے رہتے جواب کہ صاحب انہوں نے ان کا حق مارا. اور کبھی تاریخ پڑھ کے دیکھ، تاریخ پڑھ کے دیکھ، جس پیسے سے حضرت علی نے مہر دیا، سمجھ رہے میری بات؟ کہیں زیادہ بڑی تو نہیں ہو جائے گی. کبھی پیٹوں میں درد ہو جائے، درد ہو تو ہو، کلیجے پھٹے تو پھٹیں، ورنہ جانتے ہو سب سے پہلا جو تحفہ دیا گیا تھا نا وہ حضرت عثمان غنی کی طرف سے دیا گیا تھا. یہ ان کے آپس کے پیار تھے. جو مشورہ نکاح کا دیا تھا حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا. جو جہیز کی بات کی ہے ابو بکر نے بات کی ہے. حضور بیٹی آپ کی ہو، جہیز ابو بکر کی طرف سے ہونا چاہیے. میرے حضور نے کہا تھا ابو بکر بیٹی میری، اور کس جہیز کی بات کرتے ہو؟ کہتے یا رسول اللہ قیامت تک بیٹیوں کی کہانی پڑھی جائے گی، لیکن یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کا کوئی جواب نہیں ہے. خاتون جنت کی کوئی مثال نہیں ہے. جس طرح آپ کی بیٹی لاجواب ہے اسی طرح جہیز بھی لاجواب ہونا چاہیے. ابو بکر چاہتا ہے کہ جہیز ایسا دوں کہ دنیا کا آنے والا بڑے سے بڑا تاجدار جب جہیز دینے پہ آئے تو آخر میں یہ کہنا پڑے کہ میں نے سب سے زیادہ دیا ہے، لیکن نبی کی بیٹی سے زیادہ جہیز میری بیٹی کا نہیں. کیا کہنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سلک اعلی حضرت زندہ باد زندہ باد. کیا کہنے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ خاتون جنت ہے. جب نکاح ہوا ہے، نکاح ہونے کی باری آئی، جہیز کی بات آ گئی، اتنے میں حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا پردے کے اندر ہے. حضور ابو بکر سے باتیں کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خواہش تھی میری طرف سے جہیز ہونا چاہیے. آقا فرماتے نہیں ابو بکر وہ میری بیٹی ہے، میں اس کو اتنا قیمتی جہیز نہیں دوں گا، میں اپنی بیٹی کو جہیز نہیں دوں گا. جب یہ بات ہونے لگی اندر سے پردے کے اندر سے خاتون جنت کی آواز آئی یا رسول اللہ آپ کی بیٹی کو جہیز چاہیے. جب اتنی بات آئی نا اندر سے حضور فرماتے ہیں بیٹی کیا لوگی؟ میری بیٹی ہو کے جہیز کی بات کر رہی ہو. فاطمہ کیا کمی ہے تمہارے دامن میں؟ تم کہو گی تو سونے چاندی کے پہاڑ تمہارے ساتھ ہوں گے، تم کہو گی تو ہیرے جواہرات تمہارے قدموں میں ہوں گے. اے بیٹی بتاؤ چاہیے تو کیا چاہیے؟ خاتون جنت کہتی ہے ابا مجھے ہیرے چاندی نہیں چاہیے، سونا چاندی نہیں چاہیے، ہیرے جواہرات نہیں چاہیے. کہا بیٹی پھر کیا چاہیے؟ کہتی ابا جان یاد کیجئے ایک دن آپ نے مجھے بتایا تھا جب قیامت کا دن ہوگا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، فرشتے بھی گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے، انبیاء کی بھی ہمت نہیں ہوگی جو زور سے سانس لے سکے. کہا ہاں بیٹی کہا تو تھا. آپ نے فرمایا تھا ابا جان کہ اس وقت سب سے پہلے اگر کسی کو اجازت ہوگی تو وہ مجھے اجازت ہوگی، اور آپ نے کہا تھا جب مجھے بولنے کی اجازت ہوگی تو بیٹی اپنے لیے کچھ نہیں مانگوں گا، اولاد کے لیے نہیں مانگوں گا، نسل کے لیے نہیں مانگوں گا، سب سے پہلے امت کے گناہوں کی مغفرت مانگوں گا. اللہ اکبر. خاتون جنت کہتی ہے بابا یاد ہے وہ دن جب آپ نے مجھ سے بتایا تھا کہ سب سے پہلے آپ امت کے لیے دعائیں مغفرت کریں گے؟ ہاں بیٹی مجھے یاد ہے. خاتون جنت کہتی ہے بابا بس یہی جہیز ہے. کہا کیا چاہتی ہو؟ کہا بابا جب قیامت کے دن آپ کو امت کے لیے دعا کی اجازت ملے تو فاطمہ کا جہیز یہ ہے
ہے مجھے آمین کہنے کی اجازت مل جائے, مجھے آمین کی اجازت مل جائے. اتنا سننا تھا, اتنے میں جبریل امین آ جاتے ہیں, کہتے ہیں محبوب رب نے سلام بھیجا ہے, ساتھ ایک پیام بھیجا ہے. جبریل کیا پیام لائے ہو؟ اب ذرا دل تھام کے سننا. جبریل نے کہا یا رسول اللہ, رب فرما رہا ہے محبوب بیٹی دروازے پہ آئی ہے, سواری بن کے کھڑی ہے, اور بیٹیاں خالی نہیں لوٹائی جاتی ہیں, اس لیے فاطمہ کو خالی نہیں لوٹایا جائے گا. اے محبوب جو سوالات فاطمہ نے کیا ہے, جو جہیز فاطمہ نے مانگا ہے, اس سے کہہ دیجئے ہم نے قبول کر لیا ہے. اے مصطفیٰ قیامت کا دن ہوگا, امت کے گناہ تلنے کا نمبر ہوگا, سارے انبیاء چپ ہوں گے, فرشتے خاموش ہوں گے. مصطفیٰ سب سے پہلے تمہیں دعا کی اجازت دی جائے گی, اور تمہارے پیچھے فاطمہ کو آمین کی اجازت دی جائے گی. اللہ اکبر. اس کے بعد آواز آتی تھی, اے مصطفیٰ دعا کرنا تیرا کام ہے, آمین کہنا فاطمہ کا کام ہے, گناہگاروں کو جنت دینا مجھ کو عطا تھا. ہے نعرے تکبیر, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, زندہ باد, زندہ باد. کیا کہنے حضرت, اللہ سلامت رکھے. اللہ اکبر. پھر نبی کی بیٹی رخصت ہوئی, اور رخصتی کی بات عجیب منظر تھا. حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا. نکاح کے بعد جب رخصتی کی باری آئی, سنیں ذرا غور سے, کیا خاتون جنت حضرت عقیل اور حضرت علی یہ دروازے پہ آئے. حضرت عقیل نے کہا حضور ہمارے گھر کی امانت آپ کے پاس ہے, ہم اپنی امانت لینے آئے ہیں. یہ ادب تھے ان کے, امانت ہماری ہمیں دے دی جائے. میرے حضور اندر گئے. جانے کے بعد حضرت ام سلمہ سے فرمایا, ام سلمہ جی یا رسول اللہ. فرمایا گھر میں کوئی نئی چادر ہو تو دیکھ کے لاؤ, کوئی نئی چادر ہو تو دیکھ کے لاؤ. حضور کیا کریں گے؟ کہ دروازے پہ علی فاطمہ کو لینے آئے ہیں, اور بیٹی کو نئی چادر تو اڑا کے بھیجیں گے. حضرت ام سلمہ گئیں, گھوم کے آئیں, اور پھر آپ آ کر کے حضور کے پیچھے کھڑی ہو گئیں. میرے حضور کھڑے ہیں, آپ کی نظر حضرت ام سلمہ پہ پڑ گئی. ام سلمہ کیا ہوا؟ تم سے میں نے چادر منگائی تھی. آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے حضور گھر میں کوئی نئی چادر تو نہیں ہے, گھر میں کوئی نئی چادر تو نہیں ہے. اللہ اکبر. نئی چادر تو نہیں ہے. میرے حضور نے نا کہا پھر گھر میں کوئی بھی چادر ہو تو لے کے آ جاؤ. تو آپ نے بغل سے وہی چادر نکالی جس میں 16 پیبند کپڑے کے لگے تھے, اور 17واں پیبند چمڑے کا لگا تھا. اتارنے کے بعد حضور نے نا جب چادر کھولی تو پیبند گنتے جا رہے تھے, روتے جا رہے تھے. میرے حضور نے ایک ایک پیبند اپنے ہاتھ سے گنا, اور گننے کے بعد خاتون جنت سامنے کھڑی تھی. آپ نے چادر کھولی, بیٹی کے سر پہ چادر ڈالی, اور ڈال کے فرمایا فاطمہ وعدہ کرتا ہوں یہاں 17 پیبندوں والی چادر لے لے, جنت میں عورتوں کی سرداری کا تاج محمد اپنے ہاتھ سے پہنا دے گا. کیا کہنے. اللہ اکبر. میرے حضور نے 17 پیبندوں والی چادر پہنائی, اور پہنانے کے بعد بیٹی کو رخصت کیا. جب بیٹی رخصت ہوئی حضرت علی کے گھر آئیں, بات وہیں آ گئی. 3 دن گزر کے کچھ نہیں کھایا. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ خیر تو ہے؟ چہرہ زرد ہے, بدن سرد ہے, طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگے علی آج 3 دن ہو گئے روٹی کا ایک لقمہ حلق سے نیچے نہیں گیا. اللہ اکبر. اتنی بات کہی نا. حضرت علی کہنے لگے فاطمہ کیوں؟ کہنے لگے علی میں نے گھر میں ڈھونڈا ملا نہیں, اور تم سے سوال کی ہمت نہیں تھی. فاطمہ کہہ تو دیا ہوتا کہ نہیں میں گھر سے چلی تھی, میرے باپ نے کہا تھا بیٹی کبھی علی سے کچھ ایسا سوال نہ کر دینا جسے میرا علی پورا نہ کر سکے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ دیکھ کے حضرت علی کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگی فاطمہ کہنا تو تھا نا؟ کہنے لگے نہیں, اگر میں کہہ دیتی تو قیامت میں اپنے بابا کو کون سا منہ دکھاتی. یہ بیٹیاں ہوتی ہیں, یہ بیٹیاں ہوتی ہیں. پوری زندگی حضرت علی کے آنگن میں گزر گئی.
پوری زندگی باتیں تو بہت ساری ہیں، اور خدا کی قسم ان کی شان کیا ہے کون سمجھ سکتا ہے۔ ایک دن حضور تشریف لائے نا تو بیٹی مصلی پہ تھی، جب حضور کو دیکھا اندر تو حضور تشریف لائے، تو جب اٹھ کے کھڑی ہوئی نا تو پھر دھڑام سے گر گئی، بدن کانپا، پھر گری۔ میرے حضور نے بڑھ کے بیٹی کو سنبھالا، فاطمہ بات کیا ہے؟ کہنے لگی ابا 7 دن کا فاقہ ہو گیا، کچھ نہیں کھایا، کمزوری کھڑا نہیں ہونے دیتی، ہمت کرتی ہوں مصلی پہ بار بار گر جاتی ہوں۔ میرے حضور کی آنکھ میں آنسو آ گئے اور وہی نبوت والے ہاتھ اٹھ گئے، کہنے لگے یا اللہ میری بیٹی کو وہاں سے رزق دے جہاں سے تو نے مریم کو رزق عطا کیا تھا۔ یا اللہ میں نے بیٹی کے قدموں میں کمزوری دیکھی ہے، میری بیٹی کی آنکھ میں نے آنسو دیکھے، یا اللہ میری بیٹی کو وہاں سے روزی دے جہاں سے تو نے مریم کو روزی دی۔ اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا فاطمہ مصلی چھوڑو، اندر جاؤ، وہ جنت کا کھانا جبریل نے لا کے رکھا ہے ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور یہ شان خاتون جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں یہ خاتون جنت کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ سجدے میں سر رکھتے ہیں تو پھر رب کو منا ہی لیتی ہیں، وہ اتنا لاڑ پیار کرتی ہیں، وہ اتنی لاڈلی ہیں رب کی، اتنی چہیتی ہیں۔ اللہ اکبر، اگر وہ مانگ لیں اور مچل جائیں نا تو پھر سر بعد میں اٹھتا، ضرورت پہلے پوری کی جاتی ہے۔ بے شک یہ انہی کی شان ہے۔ اللہ اکبر، یہ خاتون جنت ہے۔ بات لمبی ہونے لگی، بس میں آپ کو بتا دوں پوری زندگی حضرت علی کے ساتھ گزری، بچوں کو صبر کی تعلیم دی پوری زندگی۔ ہاں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ فرماتی ہیں ایک دن میں ان کے گھر چلی گئی کسی کام سے، دوپہر کا وقت تھا، فرماتی میں نے جب دروازے پہ گئی نا میں نے دیکھا حضرت فاطمہ خاتون جنت تو چٹائی پہ لیٹی ہیں لیکن چکی خود بخود گھوم رہی تھی۔ ہاں، فرماتے ہیں ہم میاں بیوی دونوں حضور کے پاس آئے، حضور آج ہم نے بڑا عجیب معاملہ دیکھا۔ کیا دیکھا؟ خاتون جنت کی آج چکی خود گھوم رہی تھی اور وہ سو رہی تھی۔ ابھی اتنا کہا تھا جبریل آ گئے، محبوب بتا دو۔ رات بھر فاطمہ نے قیام میں گزاری اور بنا سحری کا روزہ تھا فاطمہ کا، یعنی کئی دن ہو گئے مسلسل کھانا نہیں تھا گھر میں، پانی پی کے افطار، پانی پی کے سحری کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر، کا کمزوری حد سے زیادہ تھی، رب نے فاطمہ پہ نیند کو مسلط کر دیا تاکہ میری فاطمہ کا دن آسانی سے کٹ جائے۔ اللہ اکبر، کا پھر چکی، فرمایا چکی فرشتے گھما رہے تھے۔ یہ خاتون جنت ہے، یہ خاتون جنت، اتنی شان کی ملکہ، اتنی عظمتوں کی مالک۔ پھر وہ دن بھی آیا والد کے وصال کے بعد، پھر آپ اتنا روتی تھی، اتنا روتی تھی کہ زیادہ رونے والوں میں جو نام آتا ہے حضرت فاطمہ کا بھی آتا ہے۔ ہاں، اتنا روئی حضور کے غم میں، بہت زیادہ۔ شہر کے لوگوں نے آپ کے گھر کو بیت الحزن کہنا شروع کر دیا تھا، یہ غم کا گھر تھا۔ اور عجیب رشتہ، اللہ اکبر۔ پھر طبیعت خراب ہوئی، پھر وہ دن بھی آیا وصال کا۔ صبح اٹھی، جلدی جلدی آپ نے گھر میں صفائی کی، اور صفائی کرنے کے بعد آپ نے بچوں کو نہلایا، بال کاڑے، سرما لگایا۔ حضرت علی آ گئے، دیکھا خادمہ بیٹھی ہے اور حضرت فاطمہ کام کر رہی ہیں۔ علی نے مسکرا کے گھر میں قدم رکھ کے کہہ دیا لگتا آج میری فاطمہ ٹھیک ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ خادمہ کہنے لگی نہیں حضور آج مجھے کچھ اچھا نہیں لگ رہا۔ کہا کیوں؟ کہا سیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن آج مجھے کوئی کام کرنے نہیں دے رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ آئے، دیکھا حضرت خاتون جنت شہزادوں کے بالوں میں تیل ڈال کے ان کے بالوں میں کنگا کر رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آنکھ میں سرما لگایا، رونے لگ گئی۔ حضرت علی آگے، فاطمہ خیر تو ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کہنے لگی علی یہ جو امامہ آپ کا سر پہ ہے یہ بھی دے دیجئے، میں نے سارے کپڑے دھو دیے ہیں، صرف یہ امامہ ہے، لائیے آپ ٹوپی لگا لیں، یہ امامہ بھی میں دھل دیتی ہوں۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ آج نہیں تو کل دھل جائے گا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ کہتی ہیں علی میرے پاس وقت نہیں ہے۔ جیسی اتنی بات کہی، اللہ اکبر، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جیسی اتنی بات خاتون جنت نے کہی، حضرت علی سمجھ جاتے ہیں فاطمہ کیسی بات کر رہی ہو؟ کہا علی وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ زہرا نے حضرت علی کا وہ امامہ بھی دھلا، اور دھلنے کے بعد جب فارغ ہو گئی فرمانے لگی بچوں جاؤ نانا کے مزار پہ چلے جاؤ، جا کے ماں کے حق میں دعا کر کے آؤ۔
सत्तर तो शहजादों को माँ ने रुखसत कर दिया और उसके बाद आपने हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहने लगी मेरे सरताज आइए, अकेले में आपसे कुछ बात करनी है। हजरत अली का हाथ पकड़ा, मकान के अंदर गई और बैठ गई। बैठने के बाद हजरत अली को बैठाया और बैठाने के बाद कहा अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। जैसी इतनी बात कही हजरत अली की आंख में आंसू आ गए, फरमाने लगे फातिमा ऐसी बात ना कर, अभी शहजादे छोटे छोटे हैं, ये गम उन्हें ना दो। काली मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही, का थोड़ी देर फजर की मैं रात भर नमाज पढ़ती रही, कुछ देर बैठे बैठे मेरी आंख लग गई। मैंने तहज्जुद की नमाज के बाद जब फजर की नमाज पढ़ी है, नमाज के बाद मैं तस्बीह के लिए मुसल्ले पर बैठी, मेरी आंख लगी, मेरे ख्वाब में मुस्तफा तशरीफ लाए थे। आका फरमा रहे थे फातिमा बता तो सही आज तूने रोजा क्या खा के रखा है। मैंने कहा बाबा आज मैंने खजूर खा के रोजा रखा है। तो मुझसे मुस्तफा कह रहे थे बेटी कोई बात नहीं है, इफ्तार तूने सहरी अली के घर की है, इफ्तार मोहम्मद के दस्तरखान पे करेगी। का मेरे बाबा कह के गए हैं आज मुझे अपने बाप के साथ इफ्तार करनी है। ए अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। हजरत अली की हिचकी बन जाती है। उसके बाद खातून जन्नत ने जो सवाल किए थे जरा सुनना प्यारे। हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा कहती है ए अली मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, आज मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो फातिमा क्या मांगना चाहती हो। काली एक दिन वो तुम्हें याद है जिस दिन तुमने मेरे मुकाबले में अबू जहल की बेटी से रिश्ते की बात की थी और तुमने उसकी बेटी से निकाह का पैगाम भेजा था। तो मैं अपने बच्चों को लेकर के अपने बाप के चौखट पे गई थी। जब मैंने जाके बताया था कि अली मेरी मौजूदगी में अबू जहल की बेटी से निकाह कर रहे हैं, तो अली वो दिन तुम्हें याद है मेरे बाप हसनैन को गोद में लेके आ गए थे और तुमसे आके कहा था अली हर शख्स को चाल की इजाजत है लेकिन मेरी फातिमा के होते हुए तुझे दूसरे से निकाह की इजाजत नहीं है, मोहम्मद इजाजत नहीं देता। काली वो दिन याद है तुम्हें जब मेरे बाप ने आंख में आंसू भर के कहा था ए अली मेरी बेटी के ऊपर किसी की बेटी मत लेके आना। काली आज मैं दुनिया से जा रही हूँ लेकिन आज जो पाबंदी मेरे बाबा ने लगाई थी आज फातिमा पाबंदी खोल के जा रही है। आज के बाद जिससे चाहो अली निकाह कर लेना, लेकिन एक बात याद रखना अली मेरे बाद निकाह करोगे अपनी जिंदगी के महीने के 30 दिन अपनी बीवी को दोगे, याद रखना महीने में 29 दिन अपनी बीवी को दे देना, लेकिन एक दिन फातिमा की कब्र पे भी आ जाया करना। ए अली फातिमा इंतजार करती रहेगी। इतनी बात सैयदा ने कही है, हजरत अली की चीख निकल जाती है। और उसके बाद जो दूसरी बात हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमा ने कही थी ए अली याद रखना जब मैं चली जाऊंगी मेरे बच्चे किसी के बगैर सोए नहीं है, मेरे बगैर कभी बच्चों ने रात नहीं गुजारी है। ए अली हो सकता है जब मेरे बाद तुम किसी की बेटी को अपने बिस्तर पर लाओगे अपनी शरीक हयात बनाओगे, हो सकता है तुम्हारा जहन उस बीवी और उसके बच्चों में लग जाए। ए अली तुम्हें खुदा का वास्ता जहां तुम 28 दिन अपनी उस बीवी बच्चे के साथ गुजारा करो 2 दिन मेरे हसनैन के साथ गुजार लिया करना, एक रात मेरी ज़ैनब के साथ गुजार लिया करना। अल्लाह अकबर रोती जा रही है, कहती जा रही है, हजरत अली की चीख निकल जाती है फातिमा कैसी बात कर रही हो। काली बस एक बात और कहना चाहती हो। का कौन सी बात। काली मैं दुनिया से जा रही हूँ, अगर जिंदगी में कोई खता हो गई हो तो माफ कर देना। जब इतनी बात कही है हजरत अली ने खातून जन्नत के हाथ पकड़े। का फातिमा क्या कह रही हो, पूरी जिंदगी सब्र के सांचे में गुजारी है, कभी अली से सवाल ना किया, मुझसे तुमसे कैसे नाफरमानी हो सकती है। तब हजरत फातिमा का जुमला कहो। सुनो हजरत फातिमा कहती है ए अली मैंने आपके साथ मियां बीवी के रिश्ते में जुड़ के जिंदगी गुजारी है। ए अली हो सकता है कभी तुमने रोटी बनाने का हुक्म दिया हो मुझे बनाने में ताखीर हो गई हो, कभी कपड़े धुलने का हुक्म दिया हो मुझे धुलने में ताखीर हो गई हो। ए अली अगर ऐसी खता हो गई हो तो मुझे माफ कर देना, कयामत के दिन मुझे मेरे बाप के सामने शर्मिंदा मत कर देना। इतना सुनना था हजरत अली की चीख निकली, कहते खातून जन्नत ये सवाल तो मुझे करना चाहिए था, बेटी सैयदुल अंबिया की है, अली के घर में फाके से जिंदगी गुजारी, कयामत के दिन कहीं मेरी शिकायत न कर देना। अल्लाह अकबर। इस ज़ाब्ते के साथ हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने हजरत अली से काली पहले मेरी खता माफ फरमाए। उसके बाद हजरत खातून जन्नत फातिमा ज़हरा ने कहा था ए अली कभी जिंदगी ने मुझे किसी ने हाथ नहीं लगाया है, कभी मेरे बदन को किसी ने नहीं देखा है। ए अली मुझे शर्म थी और मैं सोच रही थी मेरे बाद मुझे गुस्ल कौन देगा, अगर कोई मुझे गुस्ल देगा तो फातिमा को हया आएगी, इसलिए ए अली मैंने